اللہ تعالیٰ سے محبت کرنے والے کی زندگی میں کتنی بڑی تبدیلی آتی ہے. اس کی ہر سوچ جہانوں کے بادشاہ کے گرد گھومتی ہے اور اللہ تعالیٰ کی موجودگی کا احساس اس پر اس قدر چھا جاتا ہے کہ وہ ہر جگہ اس کو حاضر و ناظر سمجھنے لگتا ہے. خواہ وہ کہیں بھی ہو، کیسی ہی مشغولیت ہو، اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی نگرانی میں سمجھتے ہوئے، اس سے ڈرتے ہوئے جب کوئی کام کرنے لگتا ہے تو ہر کام آسان ہو جاتا ہے. اور حقیقت یہ ہے کہ زندگی تو ملی ہی اس لیے ہے کہ ہم آسان کام کریں. جیسا کہ رب العزت نے فرمایا، خلق الموت والحیات لیبلوکم ایکم احسن عملا. اس نے زندگی اور موت کو پیدا کیا تاکہ وہ تمہیں آزمائے تم میں سے کون سب سے اچھے کام کرنے والا ہے. تو جو زندگی میں آسان عمل کرنا چاہتا ہے اسے انسانی زندگی میں گفتگو کی اہمیت کا خوب اندازہ ہوتا ہے. وہ گفتگو کے لیے الفاظ کے استعمال میں احتیاط برتتا ہے. اور اب دیکھیے کہ خاص طور پہ محبت کا اظہار کرتے ہوئے بھی، دل لگی کرتے ہوئے بھی، اچھے الفاظ کا چناؤ، حتیٰ کہ کنیت اور نام رکھنے میں بھی اس کا لحاظ رکھنا ضروری ہے. نبی صلی اللہ علیہ وسلم کس قدر احتیاط پسند تھے. قبیلہ عبد القیس کا وفد آیا، ان کی آمد پر خندہ پیشانی سے خیر مقدم کیا، محبت کا اظہار کرتے ہوئے خوش آمدید کہا. الفاظ کا انتخاب دیکھیے، مرحبا بالوفد، وفد کو خوش آمدید. مرحبا کہنا، ظاہر ہے پیچھے اگر دیکھیں مرحبا کہاں سے آیا؟ اللہ تعالیٰ کے گرد گھومنے سے، اللہ تعالیٰ کا احساس رکھنے سے. مومن اپنی ذمہ داری کو فیل کرتا ہے نا. اسی لیے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر فلیکرم ضیفہ. جو اللہ تعالیٰ اور یوم آخرت پر ایمان رکھتا ہے اس کو چاہیے کہ اپنے مہمان کی عزت کرے. لفظوں کا انتخاب کس قدر ضروری ہے. اسی طرح سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے لوگوں کے دل میں سرور داخل کر دیتے تھے. سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مجھے فرمایا، یا بنیا، اے میرے بیٹے. تو اپنے سے چھوٹے مسلمان بھائی کو پیار سے اے میرے بیٹے کہہ کے پکارنا اچھا ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم محبت کا اظہار کرتے ہوئے، دل لگی کرتے ہوئے کیسے سیدہ عائشہ کو مخاطب کرتے ہیں. آپ نے سیدہ عائشہ سے کہا، یا عائش، ھذا جبریل یقریک السلام. اے عائش، یہ جبریل علیہ السلام ہے، آپ کو سلام کہتے ہیں. آپ نے سیدہ عائشہ کو عائش کہہ کر مخاطب کیا. کیا ان کے دل میں خوشی داخل نہیں ہوئی ہوگی؟ اچھے الفاظ کا چناؤ کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے محبت رکھنے والا اپنی گفتگو میں ایسے الفاظ کا انتخاب کرتا ہے جس کی وجہ سے لوگوں کے دل خوش ہو جائیں، کسی کو تکلیف نہ پہنچے. یہ اللہ تعالیٰ کے گرد سوچ کے گھومتے رہنے کی وجہ سے ہے. پھر اب دیکھیے کہ اگر کسی کی اولاد نہیں ہے، کوئی غیر شادی شدہ ہے
تب بھی برکت اور خیر کی امید رکھتے ہوئے نیک شگون لیتے ہوئے کنیت رکھی جا سکتی ہے۔ حمزہ بن صہیب کہتے ہیں کہ سیدنا عمر نے سیدنا صہیب سے فرمایا، آپ نے اپنی کنیت ابو یحییٰ کیوں رکھی ہے، حالانکہ آپ کا تو کوئی بیٹا نہیں؟ کہنے لگے، میری یہ کنیت ابو القاسم یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے رکھی ہے۔ سبحان اللہ! آپ صلی اللہ علیہ وسلم کیسے دلوں کو جوڑ کر رکھتے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح سے سیدنا سعد بن ابی وقاص کے لیے وہ الفاظ استعمال کیے جس کے بارے میں حضرت علی کہتے ہیں، میں نے رسول اللہ کو کسی کے لیے اپنے آپ کو قربان کرنے کا لفظ کہتے نہیں سنا سوائے سعد بن ابی وقاص کے۔ میں نے رسول اللہ کو سنا، آپ فرما رہے تھے، ارمی فداک ابی و امی، تیر پھینکو، آپ پر میرے ماں باپ قربان ہوں۔ یہ سیدنا علی کے گمان کے مطابق غزوہ احد کا واقعہ ہے۔ شفقت اور مہربانی کا اظہار کرتے ہوئے ایسا کہا جا سکتا ہے۔ اور سیدنا انس کہتے ہیں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم حسن اخلاق میں سب لوگوں سے بڑھ کر تھے۔ کہتے ہیں ابو عمیر نامی میرا ایک بھائی تھا، میرا خیال ہے کہ وہ ماں کا دودھ پینا چھوڑ چکا تھا، اس کی چڑیا مر گئی تھی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب تشریف لائے تو آپ نے فرمایا، یا ابا عمیر ما فعل النغیر، اے ابو عمیر تیری چڑیا نے کیا کیا؟ اس چڑیا سے وہ کھیلا کرتا تھا، آپ نے اس کا دل خوش کرنے کے لیے یہ بات کہی۔ تو چھوٹے بچوں کے ساتھ اسی طرح سے ان کی دلچسپی کی باتیں کرنی چاہیے۔ اب صلی اللہ علیہ وسلم اچھے نام رکھنے کا حکم دیتے ہیں، اور اس کی ریزن یہ ہے، آپ نے فرمایا، انکم تدعون یوم القیامت باسمائکم واسماء آبائکم فاحسنوا اسماءکم، تم قیامت کے دن اپنے اور اپنے باپ کے نام سے پکارے جاؤ گے، اس لیے اپنے اچھے نام رکھا کرو۔ سبحان اللہ! اچھا نام رکھنا، اچھے الفاظ کا انتخاب کرنا ہی تو ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی کنیت رکھنے سے منع کیا، لیکن نام رکھنے کا حکم دیا۔ آپ نے فرمایا، سموا باسمی ولا تقتنوا بکنیتی، میرے نام پر یعنی محمد نام پر نام رکھو لیکن میری کنیت نہ رکھو۔ اس لیے ابو القاسم کنیت رکھنا جائز نہیں ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بددعا کرنے سے بچتے تھے، الفاظ کا انتخاب ہے نا۔ آپ نے حکم دیا، لا تدعوا علی انفسکم ولا تدعوا علی اولادکم ولا تدعوا علی خدمکم ولا تدعوا علی اموالکم لا توافقوا من اللہ ساعۃ نیل فیہا عطاء فیستجیب لکم۔ اپنے لیے، اپنی اولاد کے لیے، اپنے خادموں کے لیے اور اپنے مال کے لیے بددعا مت کرو، کہیں ایسا نہ ہو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دعا کی قبولیت کا وقت ہو اور وہ تمہاری اس بددعا کو قبول کر لے۔ اللہ اکبر! الفاظ کا انتخاب اس وقت بھی جب کہ غصہ ہے اور بددعائیں کر رہے ہیں۔ آپ نے فرمایا نہیں، ایسے الفاظ استعمال نہیں کر سکتے۔ جیسے کوئی کہتا ہے دور ہو جاؤ یا دفع ہو جاؤ، یا کسی کو کوئی فاسق، باغی، کافر، نافرمان کہتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ابن سیاد سے کہا، جو کہ غیب کا دعویٰ کرتا تھا اور لوگ سمجھتے تھے کہ یہ مسیح دجال ہے۔ آپ نے اس کی حقیقت لوگوں کے سامنے واضح فرما دی جب یہ آیت نازل ہوئی، فَارْتَقِبْ يَوْمَ تَأْتِي السَّمَاءُ بِدُخَانٍ مُبِينٍ، آپ اس دن کے منتظر رہیں جب کہ آسمان دھواں ظاہر کرے گا۔ آپ نے اس سے فرمایا،
میں نے تمہارے لیے ایک بات اپنے دل میں چھپا رکھی ہے، بتاؤ وہ کیا ہے؟ اس نے کہا وہ دخ ہے۔ آپ نے فرمایا دور ہو جا، تو اپنی حیثیت سے آگے ہرگز نہ بڑھے گا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسلمانوں کو تعلیم دی ہے اچھے الفاظ استعمال کریں، جیسا کہ آپ کا فرمان ہے تم میں سے کوئی شخص یہ نہ کہے کہ میرا نفس پلید ہو گیا، بلکہ یہ کہے کہ میرا نفس پریشان ہو گیا ہے۔ الفاظ کا انتخاب ایمان کی نشانی ہے، اس انتخاب میں احتیاط برتنی چاہیے۔ یہ اللہ تعالیٰ کی محبت کی نشانی ہے، اور اللہ تعالیٰ کے گرد جس کی سوچ گھومتی ہے، جو خدا رخوئی زندگی گزارتا ہے، اس کی مجلسیں، اس کی تنہائی، اس کے لفظوں کا انتخاب، سب کچھ احتیاط کے ساتھ ہوتا ہے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے ہوتا ہے۔ یا اللہ ہمیں بھی توفیق نصیب کرنا، آمین ثم آمین۔